میں نے اسکول کی بلڈنگ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ ایک نقشہ بنانے والے کو پلاٹ دکھایا، اس نے سب پیمائش کی، محل وقوع کا جائزہ لیا اور ایک بہت شاندار نقشہ بنا دیا۔ میں نے اب تک احمد یار کو نہیں بتایا تھا، میں اسکول قائم کرنا چاہتا ہوں۔ نقشہ دیکھ کر احمد یار بڑا حیران ہوا اور بولا، کس کے اسکول کا نقشہ ہے؟ میں نے کہا، یہ میرے اسکول کا نقشہ ہے۔ احمد یار ہنس پڑا، مذاق مت کرو، بتاؤ۔ بہت شاندار بلڈنگ کا نقشہ ہے۔ بتایا نا، 3 نمبر والے پلاٹ پر یہ بلڈنگ بنے گی۔ ابے کیا لمبی لمبی تان رہا ہے، صاف صاف بتا، احمد یار بولا۔ سن، میں نے فیصلہ کیا ہے، اس پلاٹ پر ایک اسکول بنایا جائے۔ اس سے وہاں کے طالب علموں کو فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میری بھی کچھ آمدنی بڑھے گی۔ میں نے کہا، مگر یار اس کے لیے بہت سرمایہ کی ضرورت ہے، اسکول بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ سرمایہ بھی آ جائے گا، انسان کا ارادہ ہو تو وسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ مجھے تو نظر نہیں آتے، اگر تم کو نظر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، آئیڈیا برا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا، بیوی کو بتایا تو وہ بھی بڑی حیران ہوئی اور بولی، لاکھوں کا خرچ ہے، کہاں سے لاؤ گے؟ بانڈ نکل آیا تو مکان خرید لیا، اب کیا کرو گے؟ تم فکر نہ کرو، سب ہو جائے گا، جس طرح مکان مل گیا اسی طرح اسکول بھی بن جائے گا۔ اس کی سمجھ میں خاک نہیں آیا۔ میں نے تولیہ اٹھایا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ بظاہر تو میں غسل کرنے کے لیے گیا تھا، مگر اصل میں بکری سے مشورہ کرنا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ بند کیا وہ آ گئی۔ اب تم کسی ٹھیکیدار کو پکڑو اور بلڈنگ بنانے کا کام شروع کر دو۔ وہ ٹھیکیدار میرا کوئی رشتہ دار تو ہوگا نہیں کہ بغیر کچھ دیے کام شروع کر دے گا۔ میں نے کہا، روپیہ بھی مل جائے گا، طریقہ میں بتاتی ہوں، رازداری شرط ہے۔ بتاؤ، میں نے کہا۔ تم نے لس ویلا دیکھا ہے نا، وہاں چلے جاؤ، کل جو نمبر آئے گا وہ میں بتاتی ہوں، اس پر 5,000 لگا دو، ڈبل۔ وہ روپیہ تم ٹھیکیدار کو ادا کر دو، کام شروع۔ مگر یہ تو جوا ہے، میں نے کہا۔ تم کو روپیہ چاہیے اور اس روپے کو نیک مقصد کے لیے لگا رہے ہو، بچوں کے لیے اسکول بنا رہے ہو، کتنے والدین کی دعائیں تم لوگے، کتنی مائیں تم کو دعائیں دیں گی، ذرا اس پر غور کرو۔ روپیہ تو روپیہ ہے، حاصل کرو اور کام شروع کرو، کسی چکر میں مت پڑو۔ میں جو نمبر تم کو دوں اس کو خاموشی سے جا کھیلو، میرا راز راز ہی رہنا چاہیے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ دوسرے دن میں غسل خانے میں گیا تو بکری نے ایک نمبر مجھے بتایا اور کہا، اس پر صرف 1,000 روپے لگاؤ گے، کیونکہ زیادہ رقم تم کو لانے میں پریشانی ہوگی اور میں نہیں چاہتی کہ تم کو کوئی پریشانی ہو۔ جب یہ روپے ختم ہو جائیں گے تو پھر اور لے آنا، بس تم یہ سمجھو کہ تمہارے روپے بینک میں رکھے ہیں۔ میں حیران تو ہوا، مگر جس طرح مجھے بونڈ سے روپے ملے تھے، اس کے بعد بکری کی بات کا اعتبار آتا جا رہا تھا۔ میں نے 1,000 روپے جیب میں ڈالے اور ٹیکسی پکڑ کر لس ویلا روانہ ہو گیا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب اکبر سٹے والا زندہ تھا۔ وہ جو کام بھی کرتا تھا مگر رقم کی ادائیگی نہایت ایمانداری سے کرتا تھا اور زیادہ رقم ہونے کی صورت میں گھر تک ذمہ داری سے پہنچا بھی دیا کرتا تھا۔ میں نے بکری کے بتائے ہوئے نمبر پر 1,000 روپے لگا دیے اور چلا گیا۔ شام کو صدر میں بلا وجہ پھرتا رہا اور پھر جب آخری خبر آئی تو میرا ڈبل نکل چکا تھا۔ اکبر نے خود ادائیگی کی، مبارکباد دی اور ایک ٹیکسی کر کے دی۔ میں لگ بھگ 1,00,000 روپے لے کر واپس آیا۔ دوسرے دن ٹھیکیدار کو ایڈوانس 50,000 دیے اور کام شروع کروا دیا۔ بانڈ کی ایک سیریز خرید لی، یہ بھی میں نے بکری کے کہنے پر کیا۔ نوکری میں نے چھوڑ دی تھی مگر یہ بات کسی کو نہیں پتہ تھی۔ میں صبح حسب معمول گھر سے نکلتا تھا اور اپنے وقت پر شام کو گھر آ جایا کرتا تھا۔ دن میں شیئر مارکیٹ میں پھرا کرتا، وہاں 2-4 دلالوں سے دعا سلام ہو گئی تھی۔ شیئر کی خرید و فروخت روزانہ شیئر بازار میں ہوتی تھی، کسی شیئر کا دام چڑھ جاتا اور کوئی گر جاتا، اسی طرح نفع نقصان ہوتا رہتا ہے۔ کاروباری لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور کاروبار کرتے رہتے ہیں، مگر میں نے جو بھی شیئر خریدے اس کے کوئی دام نہ گرے اور مجھے ہمیشہ فائدہ ہوا۔ میں جس کمپنی کی شیئر خریدتا وہ ہمیشہ اوپر ہی جاتی رہی۔ دلالوں کو اندازہ ہو گیا تھا، میں جب بھی ان سے ملتا وہ بڑے احترام سے ملتے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ میں ان کو کوئی ٹپس دوں، حالانکہ وہ اس کھیل کے پرانے کھلاڑی تھے، مگر میرے ساتھ جو کھلاڑی تھا وہ نظر نہیں آتا تھا۔ میری پوری رہبری بکری کرتی، کبھی کبھی لس ویلا بھی چلا جایا کرتا تھا،
مگر 1000 سے زیادہ کھیلنے کی مجھے اجازت نہ تھی۔ اب تو صرف 1 ماہ کے بعد ہی میں لسپیلا جا سکتا تھا۔ میرا زیادہ دھیان شیئر مارکیٹ کی طرف ہی تھا۔ یہاں پر روزانہ لاکھوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں روزانہ اضافہ ہو رہا تھا۔ لوگ خوب اچھی طرح مجھے جان گئے تھے۔ میری ساکھ بہت اچھی ہو گئی تھی۔ شیئرز کی خرید و فروخت کرنے والے اکثر مجھ سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ 6 ماہ کے عرصے میں میری پوزیشن ہی بدل گئی تھی۔ میں نے نرسری میں مکان خرید لیا تھا۔ لانڈی کا مکان بن گیا تھا اور اس میں ایک بہت ہی معیاری اسکول قائم کر دیا تھا۔ میں تو اتنا مصروف تھا کہ وہاں جا نہیں سکتا تھا، اس لیے احمد یار کے حوالے کر دیا تھا۔ ویسے پورا اسٹاف تھا، احمد یار میری جگہ کام کرتا تھا۔ میں اپنی ذاتی گاڑی میں کبھی کبھی وہاں جایا کرتا تھا۔ احمد یار پورا حساب رکھتا تھا۔ ایک اچھی بڑی رقم میرے اکاؤنٹ میں ہر ماہ آ جاتی تھی۔ احمد یار نے شادی کر لی تھی اور خوب خوشحال تھا۔ اس کی اپنی سرکاری نوکری کے ساتھ ساتھ میرے اسکول کی نگرانی کے میں 5000 دیا کرتا تھا، جو کہ اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی۔ بکری میں ہمارے بنگلے میں ایک کمرے میں رہتی تھی۔ میں نے اس کے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا دیا تھا۔ کافی بڑا کمرہ تھا، ساتھ بہت بڑا باتھ روم تھا۔ بیگم کو پتہ تھا کہ یہ ساری خوشحالی، روپے کی فراوانی، گاڑی بنگلہ، یہ سب بکری کے آنے کے بعد ہوا ہے۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی، بڑی خوش قدم ہے یہ بکری۔ ہم لوگ کیا تھے، کرائے کے 2 کمروں میں رہتے تھے۔ بکری کے آنے کے بعد کایا پلٹ گئی۔ بڑی بھاگوان ہے یہ بکری۔ وہ خود اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ بکری کبھی کبھی نکل کر برآمدے میں آ جایا کرتی تھی، مگر گھر سے باہر کبھی نہیں جاتی تھی۔ 1-2 ملازم تھے، مگر ان کو اس کے قریب آنے کی اجازت نہ تھی۔ دودھ بھی بیگم خود نکالتی تھی۔ آج بھی گھر میں اس کا ہی دودھ استعمال ہوتا تھا۔ میں نے بہت سختی کے ساتھ بیگم کو کہہ دیا تھا کہ کوئی مرد نوکر اس کے کمرے میں نہ جائے۔ بکری کا جو کام ہو بیگم خود کرے۔ ویسے بھی اب اس کے پاس کرنے کو کوئی کام نہ تھا، سب کام تو نوکر خود کر لیا کرتے تھے۔ بیگم صرف بکری کے کام کرتی تھی۔ ایک دن بکری نے مجھ سے کہا، کیا بات ہے، تم کو بچے اچھے نہیں لگتے کیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا، پھر کیا بات ہے، تم بے اولاد کیوں ہو؟ یہ تو اوپر والے پر ہے، جب چاہے اولاد دے۔ میں نے کہا، میں تم کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی۔ بتاؤ۔ تمہارے گھر لانڈی میں ایک عورت آیا کرتی تھی۔ تم پتہ نہیں کس عورت کی بات کر رہی ہو، جو تمہارے سسرالی رشتہ دار تھی، تمہاری بیوی کی خالہ لگتی تھی۔ تم پیو خالہ کا تو نہیں کہہ رہی ہو؟ بھاری سی ملیر سے آتی تھی۔ ہاں، میں اسی کا ذکر کر رہی ہوں۔ تمہارے ہاں اب تک اولاد نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہی ذات شریف ہے۔ وہ کس طرح؟ میں نے کہا، اس نے کسی سے یا خود تمہاری بیوی کی کوکھ کو باندھ دیا ہے۔ وہ بندش جب تک رہے گی تم صاحب اولاد نہیں ہو سکتے۔ بڑی عجیب بات بتائی تم نے، مگر سوال یہ ہے کہ ان کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کو پتہ ہے ان کی ایک لڑکی ہے، نہایت پھوڑ، زبان دراز۔ اس کی انہوں نے ایک جگہ شادی کر دی تھی، مگر چند دنوں کے بعد ہی اس کو طلاق ہو گیا تھی۔ وہ لڑکی آج بھی موجود ہے، کوئی اس سے شادی نہیں کرتا۔ تم پر ان کی بہت دنوں سے نظر ہے۔ تم یہ بات تو جانتے ہوگے کہ جب تک عورت کو اولاد نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ شوہر کی نظر میں معتبر نہیں ہوتی۔ اس کی بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ اولاد ہونے کے بعد عورت کی جڑیں پھیل جاتی ہیں۔ اگر مرد اس کو چھوڑنا بھی چاہے تو اس کو اس پر خوب غور کرنا پڑتا ہے۔ بے اولاد عورت بغیر جڑ کا درخت ہے، ایک معمولی سا جھونکا بھی اس کو گرا سکتا ہے۔ تمہاری بیوی کی کوکھ کو اس لیے باندھا گیا ہے کہ وہ اولاد نہ پیدا کر لے۔ ایک نہ ایک دن تم اولاد کی خواہش کرو گے اور اس بے ثمر درخت کو گرا دو گے اور دوسری کی تلاش کرو گے، اور پھر تمہارے سامنے وہ آئیں گے۔ مگر وہ تو اب بھی آتی ہے، بڑی شفقت سے پیش آتی ہے۔ میں نے کہا، اور اپنی لڑکی کا تذکرہ بھی ضرور کرتی ہے۔ بکری نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ تو ایک سویٹر لائی تھی، کہتی تھی انوری نے خاص طور پر میرے لیے بنایا ہے۔ میں نے کہا، وہ ایک بڑے پلان پر عمل کر رہی ہے، پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا، تم یہ بتاؤ، تم کو اولاد کی ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت کسے نہیں ہوتی؟ میں نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں اس کا توڑ کرتی ہوں۔ اور وہی ہوا۔ 1 ہفتے کے بعد ہی بیگم نے خوشخبری سنا دی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ نہیں رکتا۔ میں ایک متوسط درجے کا آدمی تھا، مگر بہت کم وقت میں اٹھ کر اوپر آ گیا۔ یہ میرے نصیب کی بات ہے۔ میں نے محمدی ہاؤس میں اپنا ایک آفس قائم کر لیا۔
شیئر مارکیٹ میں میری دھاک بیٹھ گئی۔ کاروباری لوگوں سے ہر وقت کا ساتھ ہو گیا۔ لاکھوں روپے کا روزانہ لین دین میرے دفتر سے ہونے لگا۔ مگر کبھی کبھی میں یہ سوچ کر پریشان ضرور ہو جاتا ہوں کہ ابھی تو مجھے مشورہ دینے والے میرے ساتھ ہے۔ میں جس جگہ ہاتھ ڈالتا ہوں کامیاب ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے ناکام ہونے والی جگہ مجھے پہلے سے پتہ ہوتی ہے، اس لیے میں ناکامی سے دور رہتا ہوں۔ لاکھوں روپے میں سٹا میں جیت جاتا ہوں، اور کبھی کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے میں ہارتا بھی ہوں۔ میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ بکری آ گئی۔ کیسے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بہت اچھا ہوں، دیکھ ہی رہی ہو، میں نے کہا۔ دروازہ بند کر دو، فون بھی بند کر دو۔ اس نے کہا۔ ارے خیریت تو ہے، کوئی بہت اہم بات کرنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ اچھا بھائی، کرتا ہوں۔ میں نے گھنٹی بجائی، چپڑاسی کو کہا دروازہ بند کر دو اور کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ چپڑاسی نے اسی طرح گردن ہلائی اور چلا گیا تو میں نے ٹیلی فون کی کیبل نکال کر اس سے کہا، اب کہو کیا بات ہے؟ 1 سال ہونے والا ہے، تم کو اندازہ ہے اس کا؟ اس نے کہا۔ اتنی جلدی 1 سال ہونے والا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، میں نے جواب دیا۔ تم آرام میں تھے، سکون میں تھے، اس لیے پتہ نہیں چلا۔ میں بکری کے جسم میں قید تھی، مجبور تھی، سوائے آنکھوں کے میری ہر طاقت ختم ہو گئی تھی، اس لیے میرے لیے یہ سال بہت اذیت ناک تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو سال میری زندگی کا سیاہ ترین سال ہے، وہی تمہاری زندگی کا خوشحال ترین سال ہے۔ تم نے اس سال وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کی تم تمنا کرتے تھے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ تم بالکل درست کہہ رہی ہو، میں نے کہا۔ میری قید ختم ہونے میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ مجھے پتا تھا تم کو اندازہ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے تم کو پہلے بتا دیا ہے۔ بکری نے کہا۔ مجھے تمہاری عادت پڑ گئی ہے، تمہارے مشورے کی ضرورت میں ہر وقت محسوس کرتا ہوں۔ میری کاروباری سوجھ بوجھ اتنی نہیں کہ میں اکیلا کچھ کر سکوں۔ میں کیا کروں گا بتاؤ؟ میں نے کہا۔ تم کو اب خود ہی سب کچھ کرنا ہے۔ تم اب مل میں نوکری کرنے والے معمولی آدمی نہیں ہو، اور زندگی کے اس دور میں بھی نہیں جب عقل پر جذبات قابض ہوتے ہیں۔ عقل استعمال کرنا تم کو آ جانا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ تم کو بہت جلد آ جائے گا، کیونکہ دولت خود عقل مند بنا دیتی ہے۔ اب صرف 1 ہفتہ ہے میرے پاس، بکری نے کہا۔ تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ تم کہاں سے آئی تھی اور اب کہاں چلی جاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں، تو سنو، وہ بولی۔ میں جنات کی اس قوم سے ہوں جو سمندر کے ساحلوں پر آباد ہے۔ جوہڑی سے شروع ہو کر ٹھٹھا تک ہماری آبادی پھیلی ہوئی ہے۔ سمندر کے اندر جو چھوٹے بڑے جزیرے آباد ہیں، ان میں بھی ہماری آبادی ہے۔ ہم لوگ سمندر پرست ہیں، ہمارا سب کچھ سمندر ہی ہے۔ تم لوگ مسلمان ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے قبیلے میں مسلمان ہیں، مگر بہت کم، زیادہ تر سمندر پرست ہیں۔ میں ایک قبیلے کے سردار کی بیوی ہوں۔ میرا شوہر نہایت شکی مزاج جن ہے، حالانکہ میں اس کی ہمیشہ وفادار رہی ہوں۔ اس کے بچوں کو میں نے جنم دیا ہے، مگر وہ اب بھی مجھ پر شک کرتا ہے۔ اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، میں نے پوچھا۔ شادی سے پہلے میں ایک جن کو پسند کرتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت جن تھا۔ ہم لوگ خوبصورت جس کو کہتے ہیں، تم لوگ اس کو بدصورت کہو گے۔ میں اس کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ وہ ٹیلی پیتھی کا ماہر تھا، یعنی وہ آنکھوں کے ذریعے بہت دور تک دیکھ لیتا تھا۔ میں نے اس سے ہی آنکھوں کا علم سیکھا ہے۔ عام طور پر جن اس علم کو نہیں جانتے۔ میرے شوہر کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اس علم کو جانتی ہوں، اس لیے وہ مجھے بے فکر ہو کر بکری کے جسم میں قید کر گیا۔ حالانکہ وہ ساحر ہے، بہت طاقتور بھی ہے، اس کی طاقت کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آخر تم کو سزا اس نے کیوں دی؟ میں نے سوال کیا۔ میں نے جب اس کو بتایا کہ میں اب بچے پیدا نہیں کروں گی۔ تم کیوں بچے پیدا کرنا نہیں چاہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں 120 بچے پیدا کر چکی تھی، اس نے کہا۔ ہیں 120؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، ہمارے ہاں ایک وقت میں 30-40 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، تم کیوں مزید بچے پیدا کرنا نہیں چاہتی تھی؟ آخر ہم لوگ بھی انسانوں کے قریب رہتے ہیں، کچھ عادتیں ہم میں انسانی والی آتی جا رہی ہیں۔ مجھے ایک میری دوست نے بتایا تھا کہ انسان زیادہ بچے پیدا نہیں کرتے۔ عورتیں 2-3 بچے پیدا کرنے کے بعد بچے پیدا کرنا بند کر دیتی ہیں، اس سے ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے
اور عمر لمبی ہوتی ہے۔ تم کس چکر میں پھنس گئی شرمیلی بیگم؟ انسان بڑا عیار ہے۔ جو لوگ کم بچے پیدا کرنے کو کہتے ہیں وہی 10-11 بچے پیدا کر چکے ہوتے ہیں۔ تم نے بلا وجہ اپنے شوہر سے بگاڑی۔ ایک وجہ اور بھی تھی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ جو جن 150 بچے پیدا کر لیتا ہے، یعنی 150 بچوں کا باپ بن جاتا ہے، اس کو ایک بیوی اور رکھنے کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ میں یہ بات ہرگز پسند نہیں کرتی کہ کوئی اور میرے شوہر پر حق جتائے، حالانکہ میرا شوہر سخت گیر ہے، مگر میں پھر بھی اس کو پسند کرتی ہوں۔ اب تمہاری سمجھ میں میری بات آ گئی؟ خوب آ گئی، میں نے کہا۔ آج پیر کا دن ہے، میں اگلے پیر کو تمہارے پاس نہیں ہوں گی، اور آج کے بعد تم سے ذہنی رابطہ بھی نہیں کروں گی، مگر آج تمہارے فائدے کی ایک بات بتائی دیتی ہوں، غور سے سنو۔ ایک سرکاری مل پنجاب میں ہے، بہت بڑی مل ہے، وہ گھاٹے میں چل رہی ہے۔ اس کا بنایا ہوا کپڑا اور دھاگا مارکیٹ میں کوئی نہیں خریدتا۔ اندرونی طور پر وہ مل کراچی کی ایک بہت بڑی پارٹی نے خرید لی ہے۔ اس کا اعلان وہ 2 ہفتے کے بعد کریں گے۔ اس 2 ہفتے میں وہ مارکیٹ سے اس کے شیئر خریدیں گے، کیونکہ 100 روپے کا شیئر 50 روپے میں مل رہا ہے۔ بڑی ہوشیار پارٹی ہے۔ وہ یہ کام بڑے غیر محسوس طریقے سے کریں گے۔ تم جس قدر شیئر خرید سکتے ہو خرید لو، اس کا دام ایک دم اوپر آئے گا۔ ارے یہ تو میں کر لوں گا، مگر تم یہ بتاؤ آخری ہفتے میں مجھ سے رابطہ نہیں کرو گی کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس میں بھی تمہاری بھلائی ہے۔ میں نے بتایا تو ہے کہ میرا شوہر بہت بڑا شکی مزاج ہے۔ میں تم سے رابطہ کروں اور وہ میری تلاش میں آیا ہوا ہو تو اس کو پتہ چل جائے گا، پھر نہ میری خیر ہے اور نہ تمہاری۔ اس کی طاقت بہت ہے، میں اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی۔ اچھا، ایک فرمائش پوری کر دو شرمیلی بیگم، میں نے کہا۔ آج میں برا نہیں مانوں گی، تم جو چاہو کہو، بکی نے کہا۔ ہمارا تمہارا 1 سال ساتھ رہا ہے اور میں نے تمہارا اصل چہرہ نہیں دیکھا، میں نے کہا۔ 1 سال سے میں اس بکری کے جسم میں قید ہوں، یہ بکری کا چہرہ ہی میرا چہرہ ہے۔ 1 سال گزر جانے کے بعد میری سزا پوری ہوگی تو مجھے میرا اصلی چہرہ ملے گا، اور وہ چہرہ ایسا ہوگا کہ تم دیکھ نہیں سکو گے۔ ارے واہ، کیوں نہیں دیکھ سکوں گا؟ تم تو میری محسنہ ہو، میں نے کہا۔ یوں تو میں بہت حسین ہوں، میرے حسن پر ہی فدا ہو کر میرے شوہر نے مجھ سے شادی کی ہے، مگر تمہارے حسن میں اور ہماری دنیا کے حسن میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تم جس کو حسین کہتے ہو وہ ہمارے نزدیک گوارا بھی نہیں ہوتا، اور جس کو ہم حسین کہتے ہیں اس کو دیکھ کر تم بے ہوش ہو جاؤ گے ڈر کے مارے۔ تو یوں کہو شرمیلی بیگم، تم اپنا دیدار نہیں کراؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہی بات ہے۔ اچھا، جانے کے بعد رابطہ کرو گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میرا شوہر، تم کو میں نے بتایا ہے کہ بہت شکی مزاج ہے، اوپر سے ساحر بھی ہے، اور اب تم کو میری ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ 1 سال میری زندگی کا حسین ترین سال ہے، میں نے کہا۔ میری بات مانو گے؟ میں حکم تو نہیں دے سکتی، فرمائش کرتی ہوں، پوری کرو گے؟ تم حکم کرو، میں نے کہا۔ تم اپنی بیوی کو ہمیشہ خوش رکھنا، دوسرے آج کے بعد سٹا نہیں کھیلنا، بکی نے کہا۔ تم نے فرمائش کی ہے، اگر حکم بھی دو تو بھی میں مانوں گا، میں نے جواب دیا۔ سٹا کھیلنے سے منع کر رہی ہوں کہ اس میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ تمہاری بیوی نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس کو دکھ دو گے تو مجھے دکھ ہوگا۔ اب شاید ہم آپس میں کلام نہ کر سکیں، اس لیے پہلے سے مبارکباد دے دیتی ہوں۔ کس بات کی مبارکباد؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بھائی، باپ جو بننے والے ہو، بکری نے کہا۔ بہت شکریہ، میں نے کہا۔ اگر کبھی میری یاد آئے تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر مجھے یاد کر لینا۔ اب اجازت دو۔ اور وہ میرے دماغ سے نکل گئی۔ میں نے فوراً گھنٹی بجائی، چپڑاسی آیا، میں نے کہا رزاق کو بلاؤ۔ رزاق کے آتے ہی میں نے اس سے کہا، رزاق، مارکیٹ میں ایٹی کے شیئر جتنی قیمت میں جس قیمت میں بھی ملیں خرید لو۔ ایٹی کے شیئر؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ ہاں، ایٹی کے شیئر، فوراً خریداری شروع کر دو۔ وہ حیران ہوتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ میں نے پورا ہفتہ شیئر خریدے۔ جب دلالوں کو پتہ چلا کہ میں شیئر خرید رہا ہوں تو وہ بھی ایٹی کے شیئر خریدنے لگے۔
इस तरह हफ्ता ख़त्म होने तक मार्केट में इसी के शेयर की कीमत बढ़ चुकी थी और मेरे पास से बहुत शेयर आ चुके थे। पीर की सुबह बीवी ने घबरा कर मुझे उठा दिया। अरे भाई उठो। गज़ब हो गया, वो बोली। क्या हुआ आखिर? मैंने पूछा। बकरी मर गई, वो बोली। हैं? क्या कहा? बकरी मर गई? आज पीर है? मैंने पूछा। हाँ पीर है। ये दिन क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि बकरी को पीर को ही मरना था। मैं फिर रवानगी से कह गया। आपको किस तरह पता था कि बकरी पीर को मर जाएगी? कल तो बड़ी चंगी थी। मुझे एक दरवेश ने बताया था। मैंने कहा। अब क्या करें? बीवी ने पूछा। मालिक से कहो बागीचे में एक किनारे एक कब्र बना दे और उसमें बकरी की कब्र बना देंगे। मैंने कहा। हाँ ये ठीक है, वो बोली। देखो ना हमारे लिए कितनी भगवान बकरी थी। घर में आते ही हमारी हालत एकदम बदल गई। खूब इसने दूध पिलाया और कभी तंग नहीं किया। शायद किसी को ऐसी बकरी मिलेगी। मैंने कहा। आपने ठीक कहा। मुझे तो हैरत होती थी। इंसानों की तरह हर बात समझती थी। कमरे में इसी तरह रहती थी जैसे इंसान रहते हैं। बीवी बोली। बाग में इसकी एक छोटी सी कब्र बना दी गई। इस पर एक तख्ती भी लगा दी और लिख दिया, हमारी प्यारी बकरी यहाँ दफन है, और मरने की तारीख भी लिख दी। मेरा कारोबार अल्लाह के फजल से खूब फैल रहा है। 4 बच्चों का बाप हूँ, मगर कभी कभी शर्मीली बेगम ये बहुत याद आती है। मैं खामोशी से क्लिफ्टन चला जाता हूँ और शर्मीली बेगम को याद कर लेता हूँ। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि शायद वो मेरे करीब ही है। मैं चौंक कर इधर उधर देखता हूँ, मगर यह सिर्फ मेरा ख्याल ही मालूम होता है।